بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، قرآن اور حدیث کے علمی معجزات پر گفتگو کرتے ہوئے آج کے درس میں اور اگلے 2-3 دروس میں انشاءاللہ قرآن کے ایک انتہائی حیران کر دینے والے علمی معجزے پر ہم گفتگو کریں گے. چنانچہ اس ضمن میں ہم سورۃ الحج اور سورۃ المومنون ان دو مقامات کی ان آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں جن میں 1400 سال پہلے اللہ کے کلام نے اور پھر اس کی تشریح میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو، پیدا ہونے کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے انتہائی دقیق اور اعلیٰ ترین انداز میں. اور آج سائنس کی تحقیقات گزشتہ 2-3 بلکہ اس سے پہلے کی صدیوں سے مختلف خیالات کو پیش کرتے کرتے پہلے کے نظریے کو غلط اور بات کو بہتر، پھر اس میں کچھ تبدیلی، پھر اس کی تردید، اور آخر تک جس نتیجے پر پہنچی ہے اس نتیجے پر پہنچ کر اس نے یہ اعتراف کیا کہ لوگوں کی تحقیقات، لوگوں کا علم، تجربہ اور ان کے تصورات اور نظریات تبدیل ہوتے رہے، بدلتے رہے، بالآخر جس حتمی فیصلے پر پہنچا انسان اور اس کے تجربات و مشاہدات نے جو کچھ دیکھا، تشریح الاعضاء یعنی ایناٹومی اور علم الجنین کی بنیاد پر، جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو، ان علوم کی بنیاد پر جو کچھ تحقیقات نے آج پیش کیا، اس نے آخر میں یہ اعتراف کیا اور قرآن کے یہ کلمات پڑھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے کہ واقعی 1400 سال پہلے قرآن کریم نے کتنے زبردست انداز میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو، اس کے مختلف درجات کو، تدریجی درجات کو بیان کیا ہے. آیت ملاحظہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ترجمہ ہے کہ لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو خطاب کر کے جو توحید کے منکر تھے انہیں توحید کی دلیلیں دی. توحید کے انکار کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین کا ایک اشکال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان مر جائے گا، سڑ گل کر مٹی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے انسان پھر سے جی اٹھ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس دوبارہ جلانے کی، بعث بعد الموت کی بہت ساری دوسری دلیلیں دی، یہ زبردست دلیل بھی قرآن میں بار بار دی کہ تمہیں دوسری مرتبہ پیدا کیے جانے پر حیرت ہو رہی ہے، جبکہ اس حیرت کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. اگر تم تھوڑی سی بصیرت کا، غور و فکر کا استعمال کرو اور اپنی پہلی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ ساری چیزیں بے جان تھی، بے جان چیز سے تم کو جان دے کر پیدا کیا. اب جب تم ایک مرتبہ بنا دیے گئے تو دوبارہ زندہ کر دینے میں تمہیں اللہ کے لیے کیا دقت اور پریشانی ہے. دنیاوی اعتبار سے اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی انسان اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کرے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کوئی کام پہلی مرتبہ کرنا زیادہ دشوار ہوتا ہے. جب ایک مرتبہ کسی کام کے مرحلے سے گزر کر انسان کامیاب ہوتا ہے تو اب دوبارہ اس کے لیے وہ کام آسان اور آسان تر ہوتا جاتا ہے. 12 مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دیتے ہوئے بعث بعد الموت کی، یہ انسان کی پہلی تخلیق کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں، دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے کیا
کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. یہاں اللہ نے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی بے جان چیز. سورۃ المومنون کے حاشیے میں ہم پڑھیں گے کہ مٹی کے تعلق سے قرآن مجید نے کئی تعبیرات استعمال کی ہے، اور یہاں مٹی سے پیدا کرنے کی دو تشریح علماء نے کی، اور دونوں صحیح ہے، بجا ہے. پہلی تو یہ کہ آدم اول، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جو بنائے گئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی اور مٹی کے گارے سے بنایا. ہاں، اس کو پتلا بنا کر اس میں اپنی روح پھونکی، جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خصوصی روح ہے اس کو پھونکا. چنانچہ آدم علیہ السلام جی اٹھے. تو پہلا وجود مٹی سے ہوا، اور پھر بعد میں نسلوں کا تسلسل جاری ہے. آدم علیہ السلام سے ہوا، اور پھر دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے تناسل اور توالد کا سلسلہ جاری کر دیا، جس سے نسلیں قومیں بڑھتی چلی گئیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تو ایک تو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ آدم کو مٹی سے بنایا. دوسرا یہ کہ انسان کی جو تخلیق، ہماری اور آپ کی پیدائش کا سلسلہ توالد تناسل جاری ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے. تو مرد کا مادہ منویہ جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں، ہاں، اور عورت کا مادہ یا جس کو بیضہ کہہ لیجئے، بیضہ اور مادہ منویہ جو دونوں ہوتا ہے، تو ان کے ملاپ سے جو استقرار حمل اور پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یہ انسان کے جسم میں بننے والا اسپرم، نطفہ یا جو بھی کہہ لے، اور ماں کے پیٹ میں بننے والا یہ جز، یہ مادہ، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ان غذاؤں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس کا خلاصہ ہوتا ہے جو انسان کھاتا پیتا ہے، ہاں، جسے استعمال کرتا ہے. وہ غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ ان کی بنیاد زمین اور مٹی سے قائم ہوتی ہے. سارے غلے زمین سے پیدا ہوتے ہیں. اب انسان اگر گوشت بھی کھاتا ہے، سبزیاں بھی کھاتا ہے، تو یہ گوشت کھانے والے جانور، گوشت جس جانوروں کا استعمال کرتا ہے، وہ جانور بھی مٹی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، چارے اور گھاس کا استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں. ہاں، اور اسی طریقے سے وہ پیڑ پودے بھی جو ہے مٹی میں ہی اگ کر جو ہے بڑے ہوتے ہیں. تو مٹی سے ہی یہ ساری چیزیں اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان غذا حاصل کرتا ہے. ان غذاؤں سے ہی کہ اصل سے نطفہ، مادہ منویہ یا مادہ تخلیق انسان کے جسم میں بنتا ہے. تو اس کی بھی اصل گویا مٹی سے ہوئی. یہ دونوں معنی قرآن کے اس بیان میں، بلیغ آیت میں حاصل ہے. یہاں میں ترجمہ پڑھوں اس سے پہلے ترجمہ پورا کر لیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے کہ جو انسان کے جسم سے اختلاط کے وقت دفق کے ساتھ یا بن دفق کے ساتھ جو مادہ منویہ نکلتا ہے، یعنی اچھال کے ساتھ، اس کو احتلام کہتے ہیں. اور اگر ہلکے انداز میں نکلتا ہے تو اس کو گویا مزی، منی کا اچھال والا معاملہ ہوتا ہے احتلام کی شکل میں، اور یہ مزی ہوتی ہے. ہاں، چنانچہ ہم نے اس سیال کے ذریعے سے جو اختلاط کے وقت نکلتا ہے، اور اس میں ملینوں، ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں 90 ملین، ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ نہیں، 300 ملین تک ایک صحت مند انسان کے ایک مرتبہ کے انزال میں ہوتا ہے. ہاں، جس میں 300 ملین کی تعداد میں جرثومے ہوتے ہیں، یا 90 ملین جو میں جانتا تھا، واللہ عالم. سائنس والے، لیبارٹریز والے اسے اچھی طرح جانیں گے، اور آسانی سے آج کوئی بھی لیب کا انسان اسے بتا دے گا کہ اس میں صحیح کیا ہے. بہرحال اس میں صحت مند اور مریض کی تعداد میں کچھ کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے. اس میں سے ان جرثوموں میں سے اسپرم سے ایک کیڑا، ایک جرثومہ، ہاں، وہ ماں کے پیٹ میں رحم تک جانے والی نس کے ذریعے سے، راستے سے رحم تک پہنچتا ہے. یہ نطفے سے ہم نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر خون کے لوتھڑے سے، جس کو عربی زبان میں علاقہ کہا گیا. ابھی ہم اس کی تشریح آگے جانیں گے. ہاں، یہ جمع ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے. اس کی تشریح، اس کے الفاظ کا معنی آگے آ رہا ہے. پھر گوشت کی بوٹی، ثم من مضغۃ، مضغہ، ہاں، مضغہ دانتوں سے چبانے کو کہتے ہیں. گوشت کی ایسی بوٹی جو دانتوں سے چبائی جاتی ہے. ابھی ہم تحقیقات میں، سائنسی تحقیق جو لوگوں نے کی، بتایا کہ ایک مٹی کو اگر آپ لے کے، سوکھی مٹی کو، اس کو منہ میں رکھ کے لقمے کی طرح، بوٹی کی طرح بنا کر چبائیں اور اس کے بعد نکالیں، تو اس کی جو شکل بنتی ہے، انسان اپنی تخلیق کے دوسرے تیسرے مرحلے میں وہی مضغے کی شکل کا ہوتا ہے. پہلے نطفہ، پانی کی شکل، مائع کی شکل، ہاں، جس میں چلنے کی، دفق کی صلاحیت ہے، اور وہ اپنی چکنائی کے ذریعے سے، جو اتنا لیس دار مادہ ہوتا ہے، اس کی مدد سے چلتا ہوا رحم مادر تک، شکم مادر تک، بچے دانی تک پہنچتا ہے.
ہاں اور پھر اس کی دونچی ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے. اللہ نے اس مرحلے کا ذکر کیا, پہلی تخلیق کا ذکر کیا, نطفے کا ذکر کیا, پھر علقہ, پھر اس کے بعد مضغہ, چبائے ہوئے بوٹی کی طرح, مخلقۃ و غیر مخلقہ, جو کہ منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی, یعنی اس میں شکل و صورت, نقش و نگار, آنکھ کان ناک کی کچھ پہلے جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی, بعد میں اس میں نقش و نگار یا چہرے مہرے کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے بتدریج, تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کریں, یعنی تاکہ ہم تمہیں یہ چیز بیان کر دیں, بتا دیں, لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی, پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں, یعنی ماں کے پیٹ میں, بچے دانیوں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں, وہ جمع رہتا ہے, پھر تمہیں بچہ پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں, یعنی بچپن کی حالت میں تمہیں ماں کے پیٹ سے گویا ولادت دے کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پرورش کا انتظام کرتا ہے. یہ تو ہم سامنے دیکھتے ہیں, یہ جنین کی بات جو تھی وہ نگاہوں سے چھپی ہوئی تھی, پیٹ کے اندر قدرت کی کاریگری اپنا کام کر رہی تھی, قدرت کی پرورش انسان کی ولادت دے کے اس کو پالنے کا انتظام کر رہی تھی. اب جب ولادت ہو گئی تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ قدرت کی پروردگاری اور اس کی نگہداشت کس طریقے سے انسان کی ابتدائی ساری ضروریات کا انتظام کر رہا ہے. ماں کے سینے سے وہ غذا جس کو ہم نے دودھ کہا, اور پچھلے دروس میں اس نعمت کی بناوٹ, کیمیائی اجزاء اور اس کی افادیت, کامل غذا ہونے کی حیثیت کو ہم نے کافی حد تک جانا. چنانچہ کہہ رہے ہیں پھر تمہاری پرورش کرتے ہوئے کیا کہا, تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ, لتبلغوا اشدکم, پھر اس کے بعد کہا ومنکم من یتوفی, آگے تم میں سے پھر عمر کا کچھ حصے میں کوئی لوگ وفات پا جاتے ہیں, کچھ لوگ بڑھاپے تک جاتے ہیں, ارذل عمر تک جاتے ہیں. یہ سورہ حج کی آیت ہے. اس کی تشریح میں ہم یہیں ہلکا سا سرسری سا مطالعہ کریں, ایک نظر ڈالتے ہیں. یہاں میرے سامنے کچھ اقتباسات ہیں. ایک کشاف الاعجاز العلمی للدکتور نبیل ہارون کی کتاب اعجاز علمی معجزے کو بیان کرنے والی کتاب, گویا نام ہے کتاب کا کشاف الاعجاز العلمی. اس میں انہوں نے اس آیت کو نقل کر کے جو مختصر سا تبصرہ کیا اس کو یہاں نقل کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ من ابلغ آیات المبہرات فی کتابہ الکریم, اللہ کی کتاب کریم میں انتہا درجے کی جو آیتیں, انتہا درجے کی بلیغ اور انسان کو حیرانی میں ڈال دینے والی, اچنبھے میں ڈال دینے والی آیتیں ہیں. ان میں سے ایک قرآن کی یہ آیت ہے, اور پھر سورہ حج کی جس کو ہم نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ جانا, اسے پیش کیا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ انتہائی بلیغ اور حیران کرنے والی آیتوں میں سے ہے, کیونکہ جس میں کہ انسان کا یہ تشریحی علم التشریح کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں, اس علم کو جس کو انگریزی میں ایناٹومی کہتے ہیں, جسم کے اعضاء کی ساخت بناوٹ پر بحث کرنا اور اس کے متعلقہ امور. اب یہاں علم الجنین بھی ایک اصطلاح ہے. میرا خیال ہے کہ علم التشریح کے ساتھ علم الاجنہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. اب یہاں ہمارے یہاں گائنیکالوجسٹ اور جو بچوں کی ولادت اور بچوں کی تربیت یا جسم کے اندر نشو و نما سے متعلق امور کے جانکار لوگ ہوتے ہیں, وہ علم الجنین کے جاننے والے کہلاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تشریحی انتہائی دقیق, باریک بینی والا بیان, ایسے مراحل کا, درجات کا, جس میں انسان کی تکوین اور اس کی جسمانی ساخت کا وجود عمل میں آتا ہے, مرحلہ درجہ بدرجہ. وہ پانی کی شکل سے ایک جرثومے کے اندر موجود پانی کے اندر, نطفے کے اندر, ماء مہین کہا اللہ تعالیٰ نے, ہلکا اور گیا گزرا پانی, اس سے ایک کیلا ایک جرثومہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری جو شکل ہے وہ کیا ہے, اور مٹی اور پھر مٹی کے بعد نطفے کی ابتدائی شکل کیا تھی, کیا سے کیا ہو گئے یہ ابتدائی شکل. تو اس نطفے سے لے کر انسان کی تکمیلی تدریجی تخلیقی مراحل کا تذکرہ دقیق انداز میں قرآن کی اس آیت میں موجود ہے.
تو جنین کا پہلے نطفہ ہونا، پھر اس سے ترقی کر کے علقہ، جس کا ترجمہ ہمارے ہاں جمع ہوا خون دم بستہ کیا جاتا ہے، اور علقہ عربی زبان میں جوک کو بھی کہتے ہیں۔ آج کی آپ علم التشریح ایناٹومی کے جاننے والوں سے دیکھیں، اور کتابیں دستیاب ہیں نیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مرحلے میں جس کو علقہ قرآن نے کہا ہے، اس میں جو جنین کی جو شکل بنتی ہے انسان کی پیدا ہونے سے کے ابتدائی مراحل میں، اس سے پہلے وہ بالکل تالابوں میں پانی میں پائے جانے والے جو جونک ہوتے ہیں ان کے جیسی نظر آئے گی آپ کو، ہاں، اور اس کی وہی صلاحیت بھی نظر آئے گی، اس میں ہڈیاں وغیرہ نہیں ہوتی۔ خیر، تو پھر یہ جو علقہ ترقی کر کے مصغہ، چبائے ہوئی لقمے کی طرح، ٹکڑے کی طرح ہو جاتا ہے، جو منقش اور غیر منقش، یعنی شکل و صورت والا، جس کی شکل و صورت اور نقش و نگار ظاہر ہوئے ہوں اور جس کا ظاہر نہ ہوا ہو، دونوں شکلوں میں گزرتا ہے، یعنی اس سے آگے بڑھتا ہے۔ ثم نشأۃ العظام وکسوتها، پھر جو ہے اس کے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے شاید ایک جملہ چھوڑ دیا تھا کہ نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی، ہاں، اور سورہ مومنون میں یہ کہا کہ پھر اس کے بعد ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گوشت چڑھاتا ہے۔ یہاں اس کا اشارہ ہے، کہا کہ اس کا ہڈیاں پیدا کرنا اور پھر اس پر گوشت کا لباس چڑھا دینا ہڈیوں پر، ہاں، ایک ہڈی کا ڈھانچہ ہے اور اس کے اوپر گوشت کے عضلات، ہاں، عظام اور عضلات۔ دیکھیے انسان کی اس ساخت اور اس کی جسمانی حیثیت پر غور کرتے جائیے، صرف اس میں اللہ کی نشانی، اس کی قدرت، اس کی حکمت، کہ بہت ساری نشانیاں تو ہے ہی، ایک کائنات ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت کے پر دلالت کرنے والی دلیلوں کا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی حدیثوں میں جو اس تفصیلات کو بیان کیا، یہ بھی کوئی معمولی اچنبھے میں ڈالنے والی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہم ابھی جانیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ بدایات الحرکت، اس کے بعد حرکت و عمل کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر زندگی اس میں ڈالی جاتی ہے، ہاں، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک مرحلے تک یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس مرحلے میں بھی اگر غور کریں تو آپ دیکھیے کہ قدرت کا یہ انتظام ہے کہ اتنے غلاف میں ہوتے ہوئے قرآن نے کہا کہ 3 غلاف میں، وہ بھی آیت ابھی آ رہی ہے، اس کو رکھا، اور وہاں اس کی اس وقت کی ضروریات کو دست قدرت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے پہنچاتی ہے، اس کا انتظام کرتی ہے۔ یہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ گیلانی صاحب کہتے ہیں، ابتدائی کلمات میں کہا کہ بعض کا اس بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، تو پہلے دلیل یہ دی کہ انسان اپنی خود کی تخلیق پر غور کرے۔ سب سے پہلی دلیل تو انسان کا اپنا وجود ہے۔ آدم کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، مٹی بے جان چیز ہے، جب اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ پھر آگے توالد و تناسل سے آدم کی اولاد پھیلی۔ اب جو چیزیں یا غذائیں انسان کھاتا ہے وہ سب زمین سے حاصل ہوتی ہے، انہی غذاؤں سے کہیں انسان کا گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈیاں، کہیں عضلات بنتے ہیں، ان غذاؤں کے ذریعے سے ہی یہ چیزیں تشکیل پاتی ہیں۔ پھر اسی غذا سے نطفہ بھی بنتا ہے، اور اس نطفے کے ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرثومے ہوتے ہیں، ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرثومے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے زمین بھی بے جان چیز ہے، اور یہ غذائیں جو انسان نے استعمال کی وہ بھی بے جان تھی، لیکن اللہ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ اور متحرک جراثیم پیدا کر دیے۔ پھر ان ہزاروں جرثوموں میں کوئی ایک آدھ جرثومہ عورت کے خلیہ بیضہ سے ملتا ہے تو انسان کی تخلیق، خلیہ بیضہ سے ملتا ہے تو انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو اب انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے۔ پھر وہ بھی اس صورت میں کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد بھی حمل قرار نہیں پاتا، حالانکہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے میں پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑا سا ایک اشارہ میں کچھ اور بھی قرآنی بلاغت اور اس کی باریکیوں کی طرف کرتے ہوئے توجہ صرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہیں مٹی سے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے سرسری طور سے، کہیں نطفے سے پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے، اور بعض آیتوں میں علقہ سے، جیسے پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔
ساری چیزیں کیا پیدا کیا یہاں ذکر نہیں کیا، تو ساری مخلوق اسی کی پیدا کرتا ہے، عام رکھا اس کو. اور کیا بتایا، خلق الانسان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ من علق، علق سے. یہاں پہلی وحی پر مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو مختلف پیرایوں سے کیا ہے، اور ان ایک ابتدائی آیتوں پر مفسرین کی گہری نظروں اور بصیرتوں پر آپ اگر نظر ڈالیں تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ قرآن کی ایک 5 آیتوں کی وحی پر ہم جتنی گفتگو اور جتنا غور و فکر کرتے جائیں کم ہے، اور جتنا ڈوبتے جائیں اس میں نئے نئے معنی اور گوشے بے نقاب ہوتے جاتے ہیں. چنانچہ وہاں اضواء البیان میں، جس کی تکمیل شیخ مصطفیٰ امین شنقیطی کے شاگرد شیخ حماد وغیرہ نے کی ہے، اس میں انہوں نے یہ گفتگو کی کہ یہاں الگ سے کیوں کہا، مٹی سے کیوں نہیں کہا، نطفے سے کیوں نہیں کہا. تو یہاں جو انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ نطفے کا اخراج ہوتا ہے، انزال ہوتا ہے، لیکن استقرار حمل نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، حالانکہ سارے معاملات نارمل ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تندرست ہوتا ہے آدمی، مگر بچے کی ولادت نہیں ہوتی. تو بچے کی ولادت نطفے سے کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں. مٹی سے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا تھا کہ مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھ رہے تھے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ اس بات کو جو غیب سے متعلق ہے اور مٹی سے پیدا کیا جانا حضرت آدم کا، وہ ایک غیب کی خبر کی حیثیت رکھتی تھی، تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی سوال اٹھائیں. لیکن جب نطفہ انسان کے یا رحم مادر میں، بچے دانی میں پہنچ جاتا ہے، اس کا جرثومہ اور استقرار حمل ہو جاتا ہے، تو اس نطفے سے جو علقہ بنتا ہے اس کا غالب امکان ہوتا ہے کہ اب بچہ پیدا ہوگا. دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اسے یہ پتہ چل جائے جانور کے بارے میں یا انسان کے بارے میں کہ استقرار حمل ہو چکا ہے، تو اب اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات تقریباً طے ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت ہوگی. کوئی حادثہ ہو گیا، معاملہ بگڑ گیا، یہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن علقہ ہو جانے کے بعد، نطفے کو علقہ کے مرحلے میں جانے کے بعد، عام طور سے یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں سے اب بچہ پیدا ہوگا. سارے لوگ مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں تذکرہ کیا جسے سارے لوگ مانتے ہیں پہلی وحی میں، اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں نطفے کا تذکرہ کیا، ماء مہین کا، پانی کا ذکر کیا، جہاں ضرورت ہوئی مٹی کا تذکرہ کیا، جو پہلی تخلیق سے بھی تعلق رکھتا ہے اور انسان کے نطفے کے وجود پانے، غذاؤں کے ذریعے سے حاصل شدہ غذاؤں کا ماحصل، سلالہ اور نچوڑ و خلاصہ، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا جو ذکر کیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ کہتے ہیں، پھر رحم مادر کے تہ بتائے اندھیروں میں انسان کی جس طرح تخلیق ہوتی ہے. تہ بتائے اندھیروں کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے، جس کا تذکرہ آگے آگا. اور جن جن مراحل سے وہ گزرتا ہے، ان میں سے اللہ نے صرف ان مراحل کا ذکر فرمایا ہے جو بالعموم عام انسانوں کے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں. اور اس مشاہدے کی صورت اسقاط حمل ہے. نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، مگر اس پر کسی قسم کا کوئی نقش نہیں ہوتا، کوئی شکل صورت نہیں ہوتی. پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ پاؤں وغیرہ سب اعضاء کے نقوش بننے لگتے ہیں. پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں اور عضلات بنتے چلے جاتے ہیں، تاکہ مقررہ وقت کے بعد انسان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو وہ لڑکا بن جاتا ہے اور چاہے تو لڑکی بن جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ جس وقت روح پھونکی جاتی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو یہ بات بتا دیتا ہے. اور سب امور اور مراحل اللہ کی زبردست نگرانی میں طے ہوتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے. یہاں میں نے یہ جو حاشیہ پڑھا، مقصد قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی تذکرہ کرنا مقصود تھا، جو الگ الگ الفاظ سے کہیں اجمالاً، کہیں تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، اس میں سے ایک کام یہ بھی کہ رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے پروردگار اب نطفہ بڑھا. جب نطفہ بچے دانی میں رحم مادر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ پروردگار اب نطفہ بڑھا، پروردگار اب یہ خون بن گیا یعنی علقہ، پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا یعنی مضغہ. پھر جب اللہ اس کی پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت،
اس کی روزی کیا ہے، یعنی کیا کھائے گا پیے گا دنیا میں جانے کے بعد، اور اس کی عمر کیا ہے۔ ایمان بالقدر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ تقدیر ہے، تخلیق روح کے نفخ روح کے وقت 4 بنیادی چیزیں فرشتے کو حکم دے کر اللہ تعالیٰ پھر سے لکھوا دیتا ہے۔ ہاں، اور اس کی عمر کیا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث کچھ تفصیلات کے ساتھ وہ دوسرے الفاظ سے بھی مروی ہے، یہاں انہوں نے جو روایت اور الفاظ نقل کیے ہیں میں نے اسی پر اکتفا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل دیتے ہوئے یہ تذکرہ کیا کہ پہلی مرتبہ تم کو اللہ نے بے جان مٹی اور پھر نطفے سے یہ شکل دے دی، تو دوسری مرتبہ تم کو مٹ جانے کے بعد پھر سے جلا دینا کون سی بڑی بات ہے پروردگار کے لیے، یہ تو اس نے دلیل دی۔ لیکن اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے جن مراحل کا تذکرہ کیا، اور ان میں بھی اس کے موٹی موٹی باتیں جو اپنے اندر معنی میں ہر دقیق تفصیل کو سمیٹے ہوئے ہیں، جب اس کو ہم سامنے رکھ کے موجودہ علم الجنین اور ایناٹومی کے علوم پر غور کرتا ہے انسان، تو حیران رہ جاتا ہے۔ اب قرآن کی اسی بات کے تذکرے پر دوسری آیت سورہ مومنون کی میں چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ پھر سے اسے بھی دیکھ لیں میں، اور آیتوں کو دہرانا، پوری بات کا دہرانا ہر درس میں آمن الرسول کی ابتدائی پہلی آیت کو پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مقصود یہ بھی ہے کہ تبرکاً بھی اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں۔ ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے، مٹی کے جوہر سے، سلالہ جوہر مٹی کے سط سے پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ہاں، یہاں قرار مکین کی تعبیر جو استعمال کی گئی ہے، اس پر بعض اہل علم نے، آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی بڑی لمبی چوڑی بحث سورۃ المومنین کی ان آیتوں کے بعد میں کیا ہے۔ ان کی بعض جزئی تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے یا گفتگو کا حصہ، لیکن بڑی شاندار تشریح کی، اور اس میں انہوں نے اس پر خاص طور سے اپنی تشریح میں یہ ذکر کیا کہ دیکھیے نطفہ جو قرار مکین میں جا کر پیوست ہوتا ہے بیضے میں، ہاں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچہ دانی، پہلے ایک تصور تھا کہ پورا جا کے بچے دانی میں بھر گیا، اور ایک تصور تھا انسان کی تخلیق کے بارے میں پرانے ماہرین کا، بعض ڈاکٹروں بڑے بڑے ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ایک پودا اور بیج ہوتا ہے، اس کے اندر پورے درخت کا پروگرام ہوتا ہے، ویسے پورا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا کوئی ایک چھوٹی چیز، جیسے ہم پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کو دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو کر ایک خاص مقدار میں جا کے رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ جیسے ہم پیدا ہوئے تو 1.5 فٹ کے رہے، اس کے بعد جو ہے بڑھتے گئے، اور آج وہ الگ الگ قد میں انسان تبدیل ہو گیا۔ تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ذرے کی شکل میں یہ پورا انسان ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہی بچے دانی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بچے دانی بھی اس سے بڑھتے ہیں۔ مولانا آزاد نے اس کا شدید رد کیا اور کہا کہ دیکھیے یہ ایک جرثومے کی شکل تھی، اور قرآن نے جو بیان کیا کہ شکل صورت ناک نقشہ آخری مرحلوں میں پیدائش کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد مکمل انسان ہو جانے کے بعد ایک مدت کے بعد اس کی تخلیق ہوتی ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، یہاں جو ان آیتوں میں آخر میں کہا۔ اب یہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ قرار مکین میں بچے دانی میں یہ جرثومہ جانے کے بعد اس کی دیوار سے بالکل مضبوطی سے ٹک جاتا ہے، ہاں، اس میں پیوست ہو جاتا ہے، پیدا اور جرثومہ اسورم کا جو ہے ایک دوسرے میں گتھ جاتے ہیں، اور پھر ان میں جو افزائش کا عمل جیسے ہی شروع ہوتا ہے چند گھنٹوں یا دنوں کے بعد، 6 دنوں کے بعد، ہاں، تو ان کا جو کروموزوم کے جو جینیات کے عناصر ہیں وہ 2 گنا 4 گنا ہوتے بڑھتے جاتے ہیں خلیات کی شکل میں، اور پھر انسان مختلف شکلوں سے جو قرآن نے ذکر کیا، حدیث نے ذکر کیا، گزرتا ہے۔ اور ان مرحلوں میں بعض اور بھی چھوٹے مرحلے آتے ہیں جو ان کے بیچ سے گزرتے ہیں۔ تو قرار مکین میں کہا کہ وہاں جا کے پیوست ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ قرآن کی یہ تعبیر مولانا آزاد نے کہا کہ سائنسی تحقیقات اور لوگوں کے جو خیالات نظریات ہیں وہ جگہ چھوڑتے رہے، بدلتے رہے، لیکن قرآن کی تعبیر اپنی جگہ اٹل رہی، اور بالآخر آج جدید سے جدید مشاہدے نے یہ بات ثابت کی اور قبول کیا کہ قرآن کی تعبیر اپنی جگہ بالکل اٹل، بالکل صحیح اور درست ہے، اور انتہائی بہترین تعبیر ہے، اس سے صحیح تعبیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ فی قرار مکین ثم جعلناہ، اور وہاں بارکررنا اس کو ہم نے ٹھہرا دیا کا لفظ ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک محفوظ مقام قرار مکین کا ترجمہ کر رہے ہیں، مستقر،
جہاں جم جائے جا کے، ہاں یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا. ثم فخلقنا العلقة مضغة، پھر نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، مضغہ بوٹی بنایا، اور بوٹی کیسی؟ چبائی ہوئی لقمے کی طرح. ہاں فخلقنا المضغة عظاما، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا. ہاں فقسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ہاں ہڈی کے ڈھانچے پر گوشت کا لباس پہنا دیا اور بالکل ایک دوسرے سے جوڑ دیا، ہاں جڑے ہوئے اور لازم و ملزوم بن گئے. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا، ایک دوسری شکل و صورت دے دی، اس کو بناوٹ دے دی. پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تخلیقی اعتبار سے عدم سے وجود دینے والا نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے مادوں کو جوڑ جوڑ کر کچھ چیزوں کو ترتیب دے دیتے ہیں. ہاں اس طرح کے واقعات ہم تخلیق اور ربوبیت میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت، کہنے خالقین معنی صانعین میں سے ہے، صنعت کاریگری. تو دنیا میں اگر کوئی کاریگر ہے تو وہ لوگ بہت ہلکے درجے اور بہت ہی کمتر ہیں، اللہ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن مبالغہ بتانے کے لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں تفضیل کئی ایسے مقام پر عربی میں استعمال ہوتا ہے. عام طور سے نحو میں جب بچے پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مقابلے کے علاوہ صفت کو شدت میں اور انتہا درجے کی بتانے کے لیے، اور خاص طور سے اللہ کے لیے جب استعمال ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مقابل ہو، اور مقابل لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقیقت اور وجود یا صفات کے اعتبار سے نہیں. چنانچہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا کہ سلالہ بمانا خلاصہ، سلالۃ من تین جو کہا، من سلالۃ من تین، سلالہ بمانا خلاصہ، نچوڑ، سطح، جوہر، کسی بھی چیز سے نکالا ہوا کارآمد حصہ. یہ چیز انہوں نے مفردات القرآن خود اپنی کتاب میں بیان کی ہے. اور انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا. ہاں اب اس مٹی میں آگے جو میں نے یہ حاشیہ پڑھا وہ یہ بیان کرنے کے لیے بھی کہ یہ بھی غور کیجئے کہ قرآن نے مٹی کی کئی صفات، من سلسال کالفخار، سلسال کھنکنے والی، بجنے والی، بجتی ہوئی مٹی، ہاں یہاں سلالہ کہا. ہاں اسی طرح بعض مقامات پر گیلی مٹی اور گارے کے لفظ کی تعبیر کی. تو یہ مٹی کی صفات میں بھی جو فرق کیا تو اس کی اصل میں مختلف شکلیں ہیں. سوکھی مٹی لی، اس کو اس کا سط نکالا، جوہر نکالا، پھر اس میں گویا پانی ملا تو وہ گارے کی شکل ہوا، پھر جب وہ دن گزر گئی تو اس میں بدبو یا چھڑان پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کو جب پتلے کی شکل دی گئی اور اس کو خشک کیا گیا تو وہ بالکل سخت اور کھنکھڑاتا ہو گیا. اب اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی. تو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ پتلا جو ہے آدم علیہ السلام کا مٹی سے بنایا گیا. پہلے یہ خشک مٹی تھی، پھر اس میں پانی ملایا گیا تو یہ گارا بن گیا. ہاں پھر اس کا خمیر اٹھایا گیا جس میں بدبو پیدا ہو گئی. یہ دیکھیے یہ جو چیز بیان کر رہے ہیں قرآن میں اس مٹی کے الگ الگ اوصاف کے اعتبار سے یہ بیان کیا جا رہا ہے. ہاں پھر اسے گوند کر اس کا چپک دار اور لیس دار حصہ لیا گیا، یعنی سلالہ جس کو کہتے ہیں، اور اسے خشک کر لیا گیا. پھر اسے حرارت پہنچائی گئی حتیٰ کہ وہ ٹن کی طرح بجنے لگا. سلسال جو کہا، کھنکتا بجتا ہوا. ہاں جیسا کہ مٹی کے برتن اور ان کے مختلف شکلیں بنائی اور آگ میں پکائی جاتی ہیں. اب مٹی کی ہانڈی بنائی جاتی ہے تو دیکھیے پہلے گیلی ہوتی ہے، پھر اس کو ترتیب دینے کے بعد اس کو سکھایا جاتا ہے، پھر پکایا جاتا ہے آگ دے کر تو وہ بالکل کھنکتی ہوئی چیز بن جاتی ہے. اور ان میں مٹی کا صرف چپکدار اور کارآمد حصہ ہی استعمال ہوتا ہے. اس مٹی سے آدم کا پتلا تیار ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح سے پھونکا تو جیتا جاگتا انسان وجود میں آ گیا. پھر آئندہ آدم کی نسل توالد اور تناسل اور نطفے سے چلی. اور دوسرا مطلب یہ ہے مٹی کے جوہر سے پیدا کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بذات خود انسان کے جسم انہی غذاؤں سے بنتا ہے جو زمین سے ہی حاصل ہوتی ہے. اس لحاظ سے نطفہ بھی بالآخر زمین کا جوہر ہے. دوسرے حاشیے میں یہ کہتے ہیں رحم مادر ایسا محفوظ مقام ہے، فی قرار مکین کی تشریح کرتے ہوئے محفوظ مقام رحم مادر، بچہ دانی. رحم مادر ایسا محفوظ مقام ہے جہاں نطفے کو نشو و نما کے لیے مناسب حرارت تو ملتی رہتی ہے لیکن شدید گرمی یا سردی وغیرہ کے اثرات سے بالکل محفوظ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا. اللہ تبارک نے کیا کہا؟ نقر فی الارحام وہاں کہا، اور یہاں کہا پھر فی قرار مکین.
ہم نے اس کو استقرار دے دیا محفوظ مقام پر. موسموں ہی کی نہیں، ہر قسم کی آفت، خارجی آفت جو انسان کے اس مرحلے میں انسان کی ولادت کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، اس کے وجود کے لیے رکاوٹ بن سکتی تھی، ان تمام چیزوں سے اس میں اللہ تعالیٰ تحفظ عطا کرتا ہے. آگے کے حاشیے میں یہ کہتے ہیں کہ رحم مادر میں نطفے کی نشو و نما کے دوران جو مراحل پیش ہوتے ہیں، ہاں ان کی تشریح سورہ حج میں ہم نے کی اور ہم نے اس کو پڑھا اور حدیث رسول میں بھی اس کو کسی حد تک جانا. یہ اس میں انہوں نے کچھ باتیں بیان کی. اگلے حاشیے میں انسان کی اندرونی کائنات کا عنوان قائم کر کے انہوں نے بات کہی، یعنی نطفہ اور بے جان گوشت کے لوتھڑے سے ایک جیتا جاگتا عقل و شعور رکھنے والا انسان بنا کر پیدا کر دیا، جس کا ایک ایک عضو اور رگ و ریشہ کئی مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے. بڑی غور سے، اب یہ اگرچہ علم الجنین سے تھوڑا آگے کی بات ہو گئی لیکن میں اس کے افادی حیثیت کی بنیاد پر اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ہاں، اسے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اعضاء دیے اندرونی بیرونی، ہاں اس میں ایک ایک عضو اور رگ و ریشہ کئی مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے اور اس کا کوئی بھی حصہ بیکار پیدا نہیں کیا گیا. اب انسان کی اندرونی ساخت پر غور کیجئے، غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کئی قسم کے، اب یہاں آپ دیکھیے یہ جو انہوں نے سرسری طور سے ذکر کیا، آپ اس کو جب کھولنے اور بیان کرنے جائیں گے تو لمبی چوڑی تفصیل پیش کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے بطور نعمت کے، اور بعض چیزوں کی حقیقت کی طرف بھی اشارے موجود ہیں جو اعجاز علمی کے باب میں آئیں گے. اسی لیے میں یہ حاشیہ بھی پڑھ رہا ہوں. کہا انسان کئی قسم کے آٹومیٹک کلوں اور مشینوں کا مجموعہ ہے. کہیں چکی لگی ہے، معدے میں چکی پیس رہی ہے، کہیں چھلنی ہے، ہاں انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں جو ہے چھن کر جو ہے آگے بڑھ رہی ہے غذائیں، ہاں چھلنی لگی ہے دل میں، گلے میں، اور کہاں کہاں، کہیں پیسنے کی کل، کہیں کوٹنے کی، کہیں توڑنے کی، کہیں جذب کرنے والی. میدا اور آتے جو ہے انسان کی ضروری چیزوں کو جذب کرتے ہیں، دودھ کی پیدائش کے لیے بھی آپ نے جانا، اسی طریقے سے خون اور بہت ساری چیزیں، غذا کی مفید چیزوں کو جذب کر کے جو ہے وہ جزو بدن بنایا جاتا ہے، خون بنایا جاتا ہے، بنتا ہے، اور فضلہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے. کہیں فضلات کو باہر پھینکنے والی، کہیں اچھالنے والی، اور کہیں اتارنے والی، اور یہ خودکار مشین ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ دل کے اندر بھی ایک لوگوں نے جانا سمجھا کہ ایک قسم کا قدرتی کرنٹ پیدا ہوتا ہے، باقاعدہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو انسان دل کا مریض ہو جاتا ہے. اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جیسے فریج اور ریفریجریٹر وغیرہ میں ریگولیٹر لگایا جاتا ہے، ویسے انسان کے دل میں پیس میکر لگایا جاتا ہے. سوچئے کہ یہ نظام بجلی پیدا کرنے والا دل میں، جس سے دل کی پمپنگ ہوتی رہتی ہے، اور وہ سوتا ہو یا جاگتا ہو، ہر حالت میں یہ پمپنگ، اس پمپنگ کے ذریعے سے خون کی گردش اور دوران اس کے جسم میں جاری رہتا ہے. یہ مشینیں، خودکار مشینیں اس قدر مضبوط، مربوط اور منظم طریقے سے کام کر رہی ہیں جن کا مطالعہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور حکمتوں پر اش بھی کر اٹھتا ہے اور ورطۂ حیرت میں گم بھی ہو جاتا ہے. معدہ خالی ہو جائے تو از خود انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے اور وہ کھانے پینے پر مجبور ہوتا ہے، اور جب غذا معدے میں پہنچ جاتی ہے تو یہ سب خودکار مشینیں جو انسان میں اندر اللہ نے فٹ کر رکھی ہیں، یہ ساری خودکار مشینیں اپنا اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. اگر ان میں سے کسی کل میں خرابی واقع ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور اگر خرابی درست نہ ہو بلکہ بڑھ جائے تو انسان مر جاتا ہے. یہاں انسان کے اندرونی حصہ ہے، اگلی آیتوں میں باہر کا بھی ذکر کیا. یہاں میں ایک بات یہ بھی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ علمی طور پہ نہیں کیا جاتا. اب جیسے پاخانہ، ہمارے جسم کے فضلے کے اخراج کا جو سسٹم ہے اس کا بھی تذکرہ، اور پھر ایسا ہونے پر اللہ کے شکر ادا کرنے کی باتیں پیشاب پاخانے پر. یہاں ایک بات دیکھیں کہ انسان کے جسم سے گیسز، ہوا بھی خارج ہوتی ہے، پاخانہ بھی نکلتا ہے، پیشاب بھی. ان سب کا احساس انسان کو الگ الگ ہوتا ہے. پیشاب لگی تو صرف پیشاب جانا ہے طہارت کے لیے، استنجا کے لیے جانا ہے، یہ انسان کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. دونوں ضرورتیں ہیں تو دورۃ المیاہ میں، واش روم میں جانے کے لیے جو ہے دونوں کی اس کا حاجت کا احساس ہوتا ہے. اب پاخانہ اور گیس کے اخراج کا مقام ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں میں سے کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر گیس کے اخراج کے وقت پاخانے کا احساس ہوتا تو انسان ہر گیس کے اخراج کے وقت جو ہے پاخانے کی طرف دوڑنے پر مجبور ہوتا. اب یہاں عورتوں کا معاملہ دیکھیے تو ان کو منتھلی کورس آتا ہے، پہلے سے اس کا احساس ہو جانا، ان احساسات کے درمیان میں جن کیفیات سے گزرتے ہیں ان کے احساسات، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے جو اس کی قدرت کے ساتھ ساتھ
اس کے علم، حکمت، ربوبیت کی نشانیاں ہیں، توحید کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ قرآن اور حدیث میں ان چیزوں سے متعلق جو اشارات اور صراحتیں موجود ہیں وہ اس کے کلام حق اور رسول حق ہونے کی بڑی شاندار دلیلیں ہیں، جس کو ہم علمی معجزہ کہہ رہے ہیں اور جس کو بیان کرنے کی آج کے زمانے میں بہت شدید ضرورت ہے. اس علم الجنین سے متعلق آج کے درس کا ہمارا وقت ختم ہوا، لیکن آگے کے 2 درس میں اس انہ الحق جو سنورہم آیاتنا فی الآفاق کی آیت کا آخری حصہ ہے، اس میں جو مکہ المکرمہ کے وفد نے شیخ عبد المجید زندانی اور ان کی قیادت میں جو مختلف ماہرین فنون سے گفتگو کی قرآن کے اور حدیث کے اعجازات کے بارے میں، اس میں سے علم الجنین سے متعلق ڈاکٹر کیٹ مور جو بہت بڑی شخصیت ہے علم الجنین اور علم التشریح کے جاننے والوں ناموں میں، ان کی تفصیلات، تمہید اور تفصیل کے ساتھ، پھر ان کے بیانات کے ساتھ جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ انتہائی مفید اور زبردست غور و فکر کرنے کی لائق بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کو صحیح انداز میں سمجھیں تو ایمان میں اضافے، یا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ایمان لانے کی محرک بننے والی چیز بھی ہے. انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم اس فن کے ماہرین اور تشریح الاعضاء سے کی جانکاری رکھنے والوں کے بیان کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث نے جو علم الجنین کی باتیں پیش کی ہیں وہ کیسی زبردست ہیں. 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جو ہے سونوگرافی، علم التشریح کی وہ آلات اور انسان کے جو فزیکل کنڈیشن کی جو تفصیلات جو آج معلوم ہے مشینوں کے ذریعے سے، 2 صدیوں 3 صدیوں پہلے سے انسانی لاشوں کے ذریعے سے جو تحقیقات کی گئی، وہ اس زمانے میں نہ کسی کے علم میں تھی، نہ ہی ممکن تھی 1400 سال پہلے یہ باتیں بیان کرنا. اور 1400 سال کے بعد اس کا بالکل صحیح ثابت ہونا، یہ اللہ اور رسول اور قرآن کے برحق ہونے اور ان کی اللہ کی توحید کی بڑی شاندار دلیلیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کا صحیح ایمان رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.